بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحه القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله الغوث الفتن الذي ليس عليه صفته حد محدود ولا نقد موجود ولا وقت معدود ولا اجر ممدود وترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وانقضى بالسحول ميدانا عرضه. الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني الفتحي الأقدي الاتهامي معلن الحق بالحق ابو القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المغلوبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم وقتلتهم ومصائبهم ومصائبهم وعظمتهم وعلومهم وجلالتهم وعطشهم أجمعين. اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له ولا ذلك. اللهم أقدرهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات حضرت اس سلسلے کی آج دوسری مجلس ہے اور سلسلے کے لیے جس حدیث رسول کا انتخاب کیا گیا وہ بھی مشہور و معروف حدیث رسول ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ. یقیناً کہ جانور کے حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کا سفینہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ نے صرف ایک حدیث آقا حسین کے لیے متعدد موقعوں پر متعدد احادیث کو آپ نے ارشاد فرمایا. موقع کے حساب سے مناسبت کے حساب سے بہت سی احادیث ہیں. انشاءاللہ اس سلسلے میں آگے تذکرہ کریں. بس یہ سنیے کہ جب کوئی حدیث پیش کرتا ہے تو ہمارے علماء نے آیات نظام نے آج دنیا میں بتایا کہ اس حدیث کی تصدیق کرتے ہیں کہ راوی سچا ہے یا جھوٹا ہے، صادق ہے یا کاذب ہے، صراط مستقیم پر ہے یا مسائل کے چوراہوں بھٹک رہا ہے. اگر راوی سچا ہوتا ہے تو اس کی روایت میں عمل ہوتی ہے، اگر راوی سچا نہیں ہوتا تو وہ ضعیف روایتیں ہوتی ہیں اس پر عمل نہیں کرتے. لیکن اگر کسی روایت کے راوی خود رسول ہوں تو دنیا بھر کے مسلمانوں پر یہ واجب ہو جاتا ہے کہ وہ رسول کو پہچانے کے رسول ہیں کون. اگر رسول ان کی سمجھ میں آ جائیں گے تو ان کی بات بھی سمجھ میں آ جائے گی. اگر مسلمانوں کی سمجھ میں رسول ہی نہ آئے تو 1400 سال سے پریشانی نظر آ رہی کیونکہ سمجھ میں آئے نہیں. تو جب وہی نہیں سمجھ میں آئیں گے تو ان کی بات بھی سمجھ میں نہیں آئے گی. جب ان کی بات ہی سمجھ میں نہیں آئے گی تو اس پہ عمل بھی نہیں ہو سکتا ہے. اس وقت کیا ہے مسلمان کیوں پریشان ہے پوری دنیا میں؟ پہلی بات تو پہلی وجہ تو یہ ہے اس کی کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو دوسرے مذاہب والے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں شروع سے. اب اس سلسلے میں کوئی امریکہ کا نام لیتا ہے، کوئی اسرائیل کا نام لیتا ہے تو آپ نہ امریکہ کا نام لیے نہ اسرائیل کا نام لیے، کیونکہ اگر آپ نے امریکہ اور اسرائیل کا نام لیا تو پھر ظلم محدود ہو جائے گا کہ جو صرف امریکہ والے وہ کرتے ہیں، ایران کے خلاف ہے مسلمان.
یا اسرائیل والے کو، تو صرف امریکہ والے میں آپ محدود ہو جائے گا۔ اسرائیل کا نام لیا تو اہل اسرائیل جو مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں صرف ان تک محدود ہو جائے گا کہ جو لوگ اسرائیل میں رہ رہے ہیں، جو لوگ امریکہ میں رہ رہے ہیں، وہ لوگ ظلم کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ دو مذاہب ایسے ہیں کہ جو از روز الست پیدائشی مسلمانوں کے دشمن ہیں، ایک یہودی دوسرے عیسائی، یہ بات طے ہے، اور دونوں کے مزاج بھی الگ الگ ہیں۔ یہ دونوں یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا نام مٹ جائے، معاذ اللہ رسول اللہ کا نام مٹ جائے، کیونکہ یہ اسلام کی راہ پر چلے لیکن ایک حد پہ آ کے رک گئے۔ اللہ نے اسلام کو پھیلایا، اسلام کی شروعات جناب آدم سے ہوئی، شریعت جناب نوح سے شروع ہوئی، اور ہر چیز کی گائیڈ لائن کے لیے ایک کتاب کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ انسان صراط مستقیم سے ہٹنے نہ پائے، تو اس کے لیے 4 آسمانی کتابوں کا نزول کیا اللہ نے، اور کچھ صحیفوں کا نزول کیا۔ صحیفے بہت سے آئے، ہر دور میں حالات حاضرہ کو اس زمانے کے دیکھتے ہوئے صحیفے آئے۔ اب صحیفوں کی تعداد کتنی ہے؟ بہت آسان طریقہ ہے، چونکہ ہم اہل قرآن ہیں اس لیے ہمارے لیے آسان ہے۔ جو اہل قرآن نہیں ہے اس سے آپ سوال کیجیے آسمانی کتابیں کتنی ہیں تو 4 بتا دیں، لیکن صحیفوں کی تعداد پوچھیے تو نہیں بتا ہے کہ سورے جتنے ہیں اتنے ہی آسمانی صحیفے نازل ہو گئے۔ 114 سورے ہیں قرآن میں، تو آسمانی صحیفوں کی تعداد بھی 114 ہے۔ صلوات پڑھتے محمد۔ تو پہلی تورات کو نازل کیا، پھر زبور کو نازل کیا، پھر انجیل کو نازل کیا۔ جب تورات آئی تو زمانے کی ضرورت کے حساب سے آئی، کچھ دنوں رائج رہی، یہ اللہ نے اس کو منسوخ کیا۔ اس کا ناصر بن کے کون آیا؟ زبور۔ زبور کا بھی ایک وقت تھا، وہ جب وقت ختم ہو گیا تو اس کو بھی اللہ نے منسوخ کر دیا۔ پھر دور آیا انجیل کا۔ انجیل کا بھی ایک دور تھا، اور جب وہ دور ختم ہوا تو اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ یہ پورا تاریخ اسلام کا خلاصہ ہے۔ 4 آسمانی کتابیں، توراۃ، زبور، انجیل، قرآن۔ وہ جو 3 کتابیں تھیں وہ وقتی تھیں، لیکن جب قرآن کو ان تینوں کا ناسخ بنا کر بھیجا، وہ سب کے ساتھ منسوخ ہو گئی۔ ناسخ بنا کر بھیجا تو قرآن کو قیامت تک کے لیے دیا۔ یہ قرآن میں بھی موجود ہے اور باب احادیث میں بھی موجود ہے کہ قرآن ہمیشہ باقی رہے گا۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، سورہ یاسین کی آیت ہے، اور آپ عاشق جمعہ اللہ تلاوت فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ متعدد موقعوں پہ دیکھا ہوگا ماہ رمضان کو تو پورا قرآن ہی۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جن کا طریقہ بہت اچھا ہے کہ ایک صفحہ روز قرآن کی تلاوت کریں۔ یہی طریقہ سب سے اچھا ہے۔ پورے سال میں بھی قرآن آپ پورا تلاوت کر لیتے ہیں، سورہ بائی بسم اللہ سے لے کر سورہ الناس کی سین تک۔ تو یہ 4 اللہ نے کتابیں بھیجی۔ کوئی آ کر تورات پہ رک گیا، کوئی زبور پہ رک گیا، کوئی انجیل پہ رک گیا۔ تو تورات زبور پہ رکنے والے آپ کو معلوم ہے، انجیل پہ رکنے والے آپ کو معلوم ہے۔ اب جو سلسلہ اللہ نے آگے بڑھا تو وہ لوگ کھل گئے، کہنے نہیں بھائی ہم کو یہیں تک کافی ہے۔ لیکن اللہ کا نظام تو کچھ اور تھا۔ ہوتا کیا ہے، جب کوئی کمپنی کوئی چیز نکالتی ہے تو ان کا طریقہ کیا تھا، پہلے اس کا ایک نمونہ نکالتا کہ دیکھتے کہ ایسا ہے، جب دیکھتے صحیح ہے اور چلے گا تو پھر اس کو بھاری مقدار میں اس کا پروڈکشن ہوتا ہے۔ تو اللہ بھی اپنے اسلام کو اپنے پیغمبروں کے ذریعے پھیلا رہا تھا، اپنے انتخاب کر رہا تھا۔ اور اس کے بعد جب قرآن کی بات آئی تو اس کے فالوور سارے مسلمان کہلائے۔ اب جب اسلام پھیلنے لگا تو ان کو یہ دہشت ہو گئی کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری تعداد کم ہو جائے،
حالانکہ ان کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ ان کا مذہب کس کی وجہ سے چل رہا، چاہے وہ تورات والے ہوں، چاہے زبور والے ہوں، چاہے انجیل والے ہوں، چاہے قرآن والے، کس کی وجہ سے چل رہا۔ آج بھی یہ سوال کیجئے تو کوئی جواب نہیں دے گا، صحیح جواب اس کا صرف اہل علم دے پائیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی بھی مذہب ہے تو اگر اس کا چلانے والا اس کی طرف سے ہو تو وہ مذہب سمجھ میں آتا ہے اور وہی باقی بھی رہتا۔ اب جو منشاء الہی ہوگی اس حساب سے چلے گا۔ تو پہلی 3 کتابیں تورات، زبور، انجیل وقت کے حساب سے تھی، منسوخ ہو گئی۔ قرآن کو اللہ نے قیامت تک باقی رکھا۔ قرآن کے بعد نہ کوئی صحیفہ آیا، نہ کوئی کتاب دوسری آئی۔ اب جو کچھ بھی قوانین چلیں گے قرآن کے مطابق چلیں گے۔ تو اس کی مثال یہ ہے کہ ہر دور میں اللہ نے قرآن کی حفاظت کی۔ اور نزول قرآن آپ کو معلوم ہے کہ نزول 2 طریقے کا ہے، ایک تدریجی ہے اور ایک دفعی ہے۔ تدریجی یعنی سورہ بسورہ، آیت بآیت، اور دفعی یعنی ایک دم سے قلب رسول پر ایک شب میں، جو 3 شبیں ہیں ماہ رمضان کی، 19ویں، 21ویں اور 23ویں۔ اس میں 23ویں کے لیے زیادہ تر روایت ہے کہ 23ویں شب بڑی شب قدر کہلاتی ہے۔ تو اسی میں دفعی یعنی ایک دم سے قلب رسول پہ قرآن ایک بار میں نازل ہوا۔ اور دوسرا تنزیل نزول کی کیفیت کیا ہے؟ سورہ بسورہ، آیت بآیت۔ قرآن میں آپ غور کیجئے کہ کچھ مکی سورے ہیں، کچھ مدنی سورے ہیں، کچھ مکی آیات ہیں، کچھ مکی آیات ہیں، کچھ مدنی آیات ہیں۔ اور یہ سلسلہ اللہ نے قرآن میں رکھا۔ اب کچھ لوگ آ کر یہاں پر رک گئے، کوئی تورات پر رک گیا، کوئی زبور پر رک گیا، کوئی انجیل پر رک گیا۔ اس کے بعد وہ لوگ مخالفت کرنے لگے قرآن کی۔ تو اگر کوئی اس دور میں قرآن کی مخالفت کرے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی بھی مخالفت کرتا ہے تو اس دور حاضر کو دیکھ کے کرتا ہے۔ پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھو، 1400 سال کی تو ہماری ہسٹری ہے مسلمانوں، 1400 سال کی ہسٹری، تاریخ اسلام 1400 سال کی آپ اٹھا کے دیکھیے، یہ قرآن کی کتنی بے حرمتیاں کی۔ اللہ اکبر۔ ایک صاحب نے کہا کہ سب بولے ہیں آپ کا کوئی بیان نہیں آیا۔ ہم نے کہا ہم بیان دیں گے تو اول اسلام سے شروع کریں گے۔ جب سے قرآن تدریجی نازل ہوا، اس کی جمعآوری ہوئی، اور تیسری دور خلافت راشدہ میں اس کو چھاپا گیا۔ خط عثمانی آج بھی مکے سے، مدینے کی سے نکلتا ہے پبلیکیشن سے۔ اور اس قرآن کی ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ جو بھی اس قرآن پر عمل کرے گا، یعنی صرف اگر اس کی تلاوت کرے گا معرفت کے ساتھ، اس کے آنکھوں کا نور بھی بڑھے گا اور اس کے مسائل بھی حل ہوں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی ہے کہ جس کا ہم کو دھیان رکھنا چاہیے کہ قرآن کو معرفت کے ساتھ اگر ہم نہیں پڑھ رہے ہیں، عمل نہیں کر رہے ہیں، تو یہ چیز ہم کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ قرآن کی تلاوت ہم نے کر لی اور عمل نہیں کر رہے ہیں تو فائدہ نہیں پہنچائے گا، لیکن اگر اس کے برعکس ہمارا عمل ہے تو وہ نقصان پہنچائے گا۔ کیونکہ رسول خدا کی حدیث شاید میں نے کبھی آپ کو سمجھنا کی تھی کہ آپ نے ارشاد فرمایا ربما تالی القرآن والقرآن یلعنہ۔ اللہ اکبر۔ لوگ کہتے ہیں کہ لعنت بھی کرتے ہیں، اس میں تو خود اللہ لعنت کرتے ہیں، لعنت نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگوں کا کانسیپٹ ہے، صلوات پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر صلوات پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ربما تالی القرآن والقرآن یلعنہ۔ کچھ لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں لیکن قرآن ان کے اوپر لعنت کرتا ہے۔ بہت سے لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے کہ لعنت نہیں کرنا چاہیے۔ اب اس حدیث رسول کے بارے میں کیا کہیں؟ قرآن کی آیات اٹھا کر دیکھیے، سورہ احزاب کی آیت دیکھیے، آیت نمبر 56 یا 57۔ ان الذین یعصون اللہ ورسولہ
لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا. تو قرآن کی آیت ہے کیا خدا کہہ رہا ہے کہ جس نے بھی اللہ کو اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائی، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائی، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ نے اس کے اوپر دنیا میں بھی لعنت کی اور آخرت میں بھی لعنت کی. اور یہی نہیں کہ دنیا اور آخرت میں لعنت کی ہے، بلکہ عذاب دردناک ان کا انتظار کر رہا ہے. ایک صلوات پڑھیں ارے بھائی میں قرآن کی ہسٹری آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، کوئی تلقین نہیں پڑھ رہی ہے. جو سناٹا ہے اسے تو لگ رہا ہے میں کسی کی تلقین پڑھ رہا ہوں. ایک صلوات پڑھیں. تو جن کا کانسیپٹ یہ ہے کہ لعنت نہیں کرنا چاہیے، ان کے لیے ساری احادیث آیات، تو وہ پھر اگر ان کو ایسی الرجی ہے لعنت سے تو یہ جو لعنتوں والی آیت ہے نہ پڑھا کریں. اور ایک آیت کا بھی ایک لفظ کا بھی کوئی منکر نہیں ہو سکتا. اور ایک آیت تو کتنی بار پرنٹ میڈیا میں اس سال چھپی، ابھی چند مہینے پہلے سے 26 آیتوں کے بارے میں معاملہ اٹھا تھا. کتنی بار سارے علماء ذاکرین نے اس کو دہرایا کہ اللہ نے قرآن کو نازل کیا اس کی حفاظت کرنے والا. تو فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے، وہ شمع کیا مجھے جسے روشن خدا کرے. بس آج کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، کیونکہ یہ تاریخ اسلام ہے، تاریخ قرآن ہے، اس پہ اشرے درکار ہیں، ایک مجلس میں کچھ نہیں ہو سکتا. خلاصہ یہ ہے کہ بغیر نہ قرآن کے کام چل سکتا ہے اور نہ دوسرے طریقے سے جو اور لوگ اپنے اپنے مذاہب کو ایجاد کر رہے ہیں سب کو جاننے کے بعد، اس سے بھی کام نہیں چلے گا. ایک زمانہ تھا رسول خدا کا آخری زمانہ، آپ نے حدیث ثقلین ارشاد فرمائی، اور حدیث ثقلین میں آپ نے کہا کہ 2 گراں قدر چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں. اس کے بعد کا دور آیا، مولا علی نے قرآن کی جمع آوری کی، اس کے بعد لے کے گئے اس کو رائز کر دو، قرآن لوٹا دیا گیا. اور کیا کہا گیا؟ حسبنا کتاب اللہ، ہماری اللہ کی کتاب کافی ہے. جب رسول نے حدیث ثقلین پیش کی تو صاحبان قرآن کو چھوڑ دیا گیا، اور جب صاحبان قرآن نے قرآن پیش کیا تو قرآن کو کا انکار کر دیا، اس کو واپس کر کے کہا نہیں جو ہم نے کیا وہ چلے گا، اور وہی چل رہا ہے ابھی تک. تو 2 قرآن نہ ہو جائیں، اس لیے مولا کائنات نے خاموشی سے اپنا قرآن اپنے پاس رکھا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ 40 پاروں کا قرآن تھا، یہی قرآن تھا، وہ ترتیب سے تھا، یہ بغیر ترتیب کے. وہ اگر آ جاتا مولا کائنات والا تو بہت سو کی پول کھل جاتی. ایک صلوات پڑھ دیجیے. قرآن میں نہ کوئی کمی ہو سکتی ہے نہ بیشی ہو سکتی ہے، تو اسی لیے وہ کر نہیں پائے تو آیات کو جا بجا کرتے ہیں. انشاءاللہ کسی مجلس میں اس کی وضاحت کروں گا. بس آپ یہ سن لیجئے کہ جتنے مذاہب ہیں وہ اہل بیت کے صدقے میں ہیں. بچے پوچھ راہب آیا تھا، کس کے پاس ہے؟ رسول خدا کے پاس. اور کہا میرے کیا اولاد نہیں ہوتی؟ تو رسول خدا نے دیکھا، اس کے بعد پیشانی دیکھنے کے بعد کہا کہ تیری قسمت میں اولاد نہیں، گود میں نواسا لیٹا ہوا، کیا کہے؟ نانا میں نے اس کو ایک بیٹا عطا کیا. اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، لیکن اختیار بھی دینے والا وہی ہے. اسی اختیار کا اثر یہ تھا کہ حسین بولے ایام طفلی میں کہ اے نانا ہم نے اس کو ایک بیٹا عطا کیا. کہا بیٹا اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے. کہا 2 بیٹے عطا کیے. کہا بیٹا اس کی قسمت میں اولاد نہیں. کہا 3 بیٹے عطا کیے. 7 بیٹے عطا کیے. کس نے؟ آقا حسین نے. کس کو؟ اس راہب کو، کہ جس کی یہاں اولاد سال گزرنے کے بعد بھی نہیں ہوئی تھی. جس کی یہاں اولاد نہیں ہوتی ہے اس باپ کے دل سے پوچھیے کہ کیا گزرتی ہے اس کو، سماج کا کیسا وہ سامنا کرتا ہے، کیسے اس کو فیس کرتا ہے.
یہ چونکہ امام حسین علیہ السلام نے اولادیں اس کو 7 عطا کی اور بعد میں 7 ہوئی. جھوٹے سے جھوٹے مورخ نے بھی یہ نہیں لکھا کہ اس راہب کی اولاد نہیں ہوئی یا مثلا 1 ہوئی یا 2 ہوئی. 7 حضرت نے عطا کی تھی تو 7 اولادیں ہوئی. اور جب 7 اولادیں ہوئی تو ان کی بھی تو اولادیں ہوئی ہوں گی. وہ نسل آگے بڑھتی رہی. چونکہ امام حسین نے دی تھی اس لیے اتنی برکت ہوئی کہ اگر آپ آج کے اس دور میں 1443 ہجری میں 2021 عیسوی میں ریسرچ کیجئے پوری دنیا کی آبادی پر تو سب سے زیادہ تعداد میں عیسائی ملیں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی یہی وجہ ہے کہ راہب کو اولاد دینے والے امام حسین تھے، جس کی برکت یہ ہے کہ آج بھی وہ تعداد میں زیادہ ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. بس آخری بات کہ ایک شخص نجف میں اشرف گیا اور پوری تیاری سے گیا. 3 چیزوں پہ اس کی حاجت تھی. ایک تو یہ کہ اس کو روزی مل جائے، وہ بے روزگار تھا. دیکھیے روزی کی دعا کیسے مانگی جاتی ہے، اس کے لیے بہترین واقعہ ہے، یہ بہترین نمونہ. جب مولا کائنات مشکل کشائے حل کریں گے، لیکن کون سی چیز کس روزے پہ مانگنا چاہیے جو جلدی قبول ہو، یہ مولا علی نے بتایا ہے. ہم لوگ اپنے حساب سے جاتے ہیں. بھئی جیسے میڈیکل سائنس میں دوائیں ہیں، کوئی بخار کی ہے، کوئی کھانسی کی ہے، کوئی کورونا کی دوا ہے، ویکسینیشن ہے اس کو روکنے کے لیے. مثلا ہر مرض کی الگ دوا ہوتی ہے. اب جو مرض ہے اس کی دوا اگر نہیں پہنچے گی تو وہ اثر نہیں کرے گی. دوسری والی بات، جو جس مرض کی دوا ہے اسی کو تو اثر کرے گی. کون سی دعا کہاں مانگنا چاہیے یہ مولا کائنات نے بتایا. ہم لوگ جو ہے روزے میں جاتے دعا مانگے، اس کے چلے آئے، معلومات دعا کو بولے نہیں تو اب گھر ہی میں بات کرتے ہیں، بات تو نہیں کہتے. پتہ نہیں کون سے ہمارے گناہ ہیں جس کی وجہ سے ہمیں دعا کو بولنے. گناہ ہونا نہیں، گناہ نہیں ہے، بلکہ کچھ اور وجہ ہے. ایک شخص 3 چیزیں اس کو ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ اس کو روزی مل جائے، دوسری یہ کہ اس کو بہت اچھا سا مکان، اس کا تھا دل میں حالات کی خواہش ہوتی ہے اچھا سا مکان مل جائے، اور تیسرے اچھی جگہ شادی ہو جائے، اچھی لائف بھی مل جائے. 3 حاجتیں سبھی کی ہوتی ہیں، اس کی بھی تھی. اس نے کیا کیا؟ ہولڈال بستر میں جس کو کہتے ہیں، اس کا رواج ختم ہو گیا. اپنا ہولڈال سامان لے کے چلتا تھا، بستر لے کے مولا کائنات کے جا کے بچھا دیا. اس کے بعد ظریف پہ گیا، کہا مولا کائنات آپ مشکل کشاں ہیں، لہٰذا جب تک یہ 3 حاجتیں آپ پوری نہیں کریں گے ہم آپ کے روزے کو نہیں چھوڑیں گے. روزے کے باہر ہی نہیں جائیں گے، روز ہی سوئیں گے. پہلی ہی شب مولا کائنات نے اس کی مشکل کو حل کر دیا. حل یوں کیا کہ خواب میں آئے، اس نے فوراً اٹھ کے سلام کیا خواب ہی میں، ذریعہ بلی مولا کائنات سے ملاقات ہوئی. اس کے بعد کہا کہ تمہیں کیا حاجت ہے؟ 3 حاجتیں چاہتے ہو؟ کہاں مولا؟ اسی لیے آئے ہو، آپ مشکل کشا لیا، میری بھی مشکل حل کی. تو انہوں نے کہا، آپ نے فرمایا کہ اگر جو کی روٹی چاہیے تو ہم نے آ کے ملے گی، کنویں کا پانی چاہیے تو یہاں دعا کرو ملے گی. لیکن یہ 3 چیزیں جو اہم ترین زندگی کی ہیں، اس کے لیے یہاں تم بیکار آئے ہو، اس لیے یہاں نہیں پوری. تو پھر مولا کہاں جاؤں میں؟ آپ جہاں حکم کیجیے وہاں جاؤں. تو کہا تم سیدھے یہاں سے کربلا جاؤ، میرے بیٹے حسین سے مانگو، دنیا اور آخرت دونوں کی حاجتیں وہ پوری کریں. اگر علم کی دولت ہے تو وہ میں دوں. اللہ اکبر. جو کی روٹی کھانا ہے تو میں اس کو دوں، بھوکے نہیں سو سکتے. لیکن اگر یہ 3 چیزیں چاہیے تو وہ فوراً صبح اٹھا، نماز پڑھی، تو ہولڈار کو باندھا، سیدھا کربلا پہنچ گیا. وہاں اس نے جا کر اپنے بستر بچھا دیا. اور اس کے بعد حضرت کے ذریعے امام حسین صاحب کے ذریعے پہ گیا، دعا مانگی کہ 3 چیزوں کے لیے میں نجف گیا تھا، مولا نے یہاں بھیجا. میں ذرا سے یہاں پہ ہو گیا کہ وہ اپنا وہ لے کے وہاں کربلا گیا
اور ایک مدرسے میں رکا، وہاں زری پہ نہیں رکا، مدرسے میں رکا، اور مدرسے کا ایک گزرا تھا، اس کو جگہ مل گئی، اس نے اپنا ڈالا اور سیدھا وضو کر کے حضرت کے زری پہ گیا، اور اس کے بعد اس نے تینوں حاجتیں مانگی کہ مولا مجھے روزی مل جائے، میرا مکان ہو جائے اور میرا خاندان بس جائے، تاکہ اولاد کا سلسلہ آگے جانے لگے۔ دعا مانگ کے، اور جب واپس مدرسے آ رہا تھا تو نماز مغربین کا وقت تھا، اذان مغربین ہو رہی تھی، تو جیسے ہی جب مدرسے کے گیٹ پہ پہنچا، دیکھا ایک شیخ اس کا کھڑے ہوئے انتظار کر، اجنبی بالکل، کبھی دیکھا نہیں، پوچھا، ان شیخ نے ان سے پوچھا، گئے فلاں ابن فلاں کہ تم آج ہی آئے ہو؟ کہ ہاں، کہاں تھے؟ کہا کہ مولا کے روزے پہ گئے تھے حاجت مانگنے کے لیے، حاجت مانگنے کے لیے گئے تھے۔ کہا میں ظہرین کی نماز سے مغربین کا وقت آ گیا، تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، ظہرین کی نماز پڑھی اور مولا کے روزے پہ دعا مانگی اور فوراً آپ بھی وہاں آ گئے، اتنی دیر سے میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، کہا روزے پہ تھا، چلے چلو، کہاں؟ کہا تم کو تمہارا مکان دکھا دیں، تم نے یہی تو حاجت مانگی، تمہارا بہت اچھا مکان ہو جائے، چابی لو اور میں بتا دے رہا ہوں تمہیں مکان کا، مکان کی بات ہو گئی۔ وہ کہا کہ میری بہت بڑی کمپنی ہے، کل سے تم اس کے مینیجر ہو، کل سے تم وہاں جانا ہے، اور کہا میری بیٹی ہے، میں اس سے تمہارا آپ کر دوں گا، تم کو اپنی دامادی ملے گا۔ یہ تین حاجتیں اسی وقت اس کی کربلا میں پوری ہوئی۔ محمد وآل محمد۔ جیسے اگر کوئی ان سے مانگے، اللہ اکبر، تو ایسے ہی ان کے روزے کی یہ خاص فضیلت یہ ہے کہ اگر انسان پہلی بار جاتا ہے تو تین جو حاجتیں مانگے گا وہ کبھی رد نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا جو لوگ زیارت کر چکے ہیں انشاءاللہ وہ دوبارہ جائیں اور راستے کھلیں، اور جن لوگوں نے ابھی تک زیارت نہیں کی وہ اسی سال انشاءاللہ اللہ سمجھائے۔ اور اپنی جو بڑی سے بڑی حاجتیں ہیں وہ تین حاجتیں، حضرت کے قبے کے نیچے سرہانے، ایک پتھر ہے لال قسم کا، لال رنگ کا، اور وہ قالین اس کے اوپر بچھا رہتا ہے، تو اٹھا کے جب دیکھیں گے سرہانے بالا حصہ جو کرا، تو قالین ہٹائیں گے تو وہاں پہ پتھر ہے، اس پر سجدگاہ رکھ کے 2 رکعت نماز پڑھنا ہے حاجت۔ اس کے بعد حضرت کے گنبد کے نیچے زری کے پاس جو دعا کی جائے گی انشاءاللہ بڑی سے بڑی حاجت فوراً پوری ہوگی۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بڑا آج وقت لیجیے ہم نے آپ کا، لیکن یہ ضروری باتیں بہت ضروری ہے یہ کہ جو عام طور سے بیان نہیں کی جاتی ہیں، اور ہمارا جو منشا یہی رہتا ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں ان لوگوں کو طریقے معلوم ہونا چاہیے، فارمولے معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کو کون سی دعا کہاں مانگنا ہے۔ عزیزو، اسی فلاح انسانیت کے لیے آپ کا حسین نے اور پورے دین کی محافظت کے لیے، قرآن کی محافظت کے لیے اتنی بڑی شہادت۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ شہادت کو قرآن میں دکھائیں گے، تو قرآن کی بات کرتے ہو جو روز الست اللہ نے کہا کہ میرا ارادہ ہے کہ تخلیق کائنات کروں، اس دنیا کو بناؤں، کون ہے کہ جو قربانی دے گا؟ جناب آدم کی روح کھڑی ہوئی، کہا ہم اس قربانی کو دیں گے۔ پھر جناب نوح کی روح کھڑی ہوئی، کہا ہم اس قربانی کو دیں گے۔ جناب ابراہیم کی روح کھڑی ہوئی، کہا ہم اس قربانی کو دیں گے۔ ایک ایک انبیاء کی روح کھڑے ہو کر اس قربانی کے لیے کہتی رہی، لیکن اللہ انکار کرتا رہا کہ تم میں وہ صلاحیت نہیں ہے جس قربانی کی میں بات کر رہا ہوں۔ یہاں تک کہ انبیاء کے بعد اوصیاء کا نمبر آیا، اس کے بعد پھر امامت کا نمبر آیا، تو جب روح امام حسین کھڑی ہوئی کہا ہاں حسین تم وہ قربانی دے سکتے ہو۔ ایک ایک واقعات کربلا عالم اربع میں بیان کیے جا رہے ہیں، حسین کہتے جا رہے ہاں یہ بھی ہمیں قبول ہے، یہ بھی قربانی ہم دینے کے لیے تیار ہیں، یہ بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ لیکن ایک بات ایسی آئی کہ جہاں آقا حسین خاموش ہو گئے، وہ تھی حجاب کی بات، حسین خاموش ہے، روح حسین خاموش ہے، اس وقت روح امام سجاد آگے بڑھی، کہا اس امتحان کے لیے ہم ہیں۔ اللہ اکبر، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے ہمیں حسین اور شہیدان کربلا کے۔ ہاں عزیزو، آج دوسری محرم ہے، آج حسین وارد کربلا ہوئے،
ہاں عزیزو، انبیاء کی سیرت پہ چلتے ہوئے حسین نے زمین کربلا کو خریدا اور 60,000 درہم دیے، بنی اسد سے زمین کو خریدا اور اس کے بعد کہا یہی ہمارے خیمے لگائے جائیں گے، خیمے نصب ہوئے۔ عزیزوں، انبیاء کی سیرت پہ حسین نے کیا عمل کیا کہ اپنے دفن ہونے کی جگہ پہلے خرید لی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام جب فلسطین گئے تھے تو اس سے پہلے وہاں زلزلے آتے تھے، لیکن آپ کے قدم مبارک فلسطین پہ پڑتے ہی وہاں کے زلزلے رکے اور لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ جناب ابراہیم کے آنے سے یہاں کے زلزلے رک گئے ہیں، لہٰذا جب آپ نے وہاں سے واپسی کا قصد کیا تو لوگوں نے ان کو روک لیا کہ یا حضرت اے ابراہیم علیہ السلام، آپ کے آنے سے یہاں زلزلے رکے ہیں، اب ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے، جو بھی آپ شرائط رکھیں گے ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو جناب ابراہیم نے کہا کہ صرف ایک شرط پہ میں یہاں رک سکتا ہوں کہ میں اپنے مدفن کی جگہ خریدنا چاہتا ہوں، کہ آپ جگہ پسند فرمائیے۔ فلسطین کی ایک جگہ کو پسند کیا جناب ابراہیم نے اور اس کے بعد کہا کہ یہ ہماری جگہ ہوگی مدفن کی، یہاں میں چاہتا ہوں کہ دفن ہوں۔ تو جس کی زمین تھی اس نے کہا کہ مجھے کوئی درہم و دینار نہیں چاہیے، ہم آپ کے نام ہبہ کیے دے رہے ہیں۔ لیکن جناب ابراہیم نے کہا بغیر پیسے کے یہ مدفن نہیں دیں گے، لہٰذا ایک قیمت بتائی گئی، جناب ابراہیم نے وہ قیمت عطا کی اور اس جگہ کو خریدا، وہی ان کا فلسطین میں مدفن ہے۔ ایسے ہی مولا کائنات نے اور رسول خدا نے اپنی اپنی جگہوں کو خریدا، جہاں ان کو دفن ہونا پسند تھا اس کو خریدا اور اس کے بعد اس کی قیمت ادا کی۔ رسول خدا کی سرزمین کہ جو مدینہ میں تھی وہ 2 یتیموں کی تھی، ان یتیموں کو بلایا، اس کی قیمت کو پوچھا، رسول خدا نے اس قیمت کو ادا کیا، اس کے بعد آج وہیں کا روضہ ہے۔ عزیزوں، نجف کی وہ زمین کہ جس کی بنیاد جناب نوح نے رکھی تھی قبر کی، اور اس کے اوپر ایک کتبہ لکھا ہوا تھا کہ یہ قبر علی ہے اور اس کو بنانے والے جناب نوح ہے۔ اس جگہ کو مولا کائنات نے چند درہم میں خریدا اور اس کے بعد وہی ان کا مدفن ہے۔ تو انبیاء کی سیرت پر اور بابا کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے بنی اسد سے حسین نے کہا کہ میں سرزمین کو خریدنا چاہتا ہوں۔ سرزمین کو خرید لیا اور اس کے بعد بنی اسد کے مردوں کو بلایا اور کہا کہ میں تمہیں یہ زمین دوبارہ ہبہ کر رہا ہوں، اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ 10ویں محرم کو ہم یہاں شہید کر دیے جائیں گے، ہمارے لاشیں پڑے ہوں گے، اگر ہو سکے تو آگے دفن کر دینا۔ اس کے بعد حضرت نے بنی اسد کی خواتین کی طرف رخ کیا اور کہا اگر حکومت کے خوف سے یہ مرد نہ آ سکے تو تم لوگ آنا، آ کر ہماری لاشوں کو دفن کر دینا۔ پھر ایک بے کسی کا جملہ سنیے، آقا حسین نے اس کے بعد بنی اسد کے بچوں کو پاس بلایا، اس کے بعد ایک جذباتی اور اس کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ وہ جملہ کیا تھا؟ کہا تھا اے بنی اسد کے بچوں، جب ہم یہاں قتل کر دیے جائیں اور حکومت کے خوف سے تمہارے ماں باپ ہمیں دفن نہ کر سکے تو تم لوگ ایک مٹھی میں خاک ہاتھ میں لیتے ہوئے کھیلتے ہوئے چلے آنا، ایک ایک مٹھی خاک ہماری لاشوں میں رکھ دے گا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا کے نصیب میں کوئی غم نہ کرے سوا غم اہل بیت علیہ السلام کے۔ عزیزو، زمین کو خرید لیا، حسین وارث کربلا ہو گئے۔ بس عزیزو، مجلس تمام ہو رہی ہے۔ عزیزو، یہ عزاداری ایک مدینے میں ایک حسین کی چاہنے والی کرتی تھی، وہ نابینا تھی۔ عزیزوں، اس کی ایک جوان بیٹی تھی جو اس فرش اعضاء کا انتظام کرتی تھی، محلے میں جا کر ارے مستورات کو بلاتی تھی، ہمارے کی آقا حسین کی مجلس میں آؤ۔ روز عورتیں آتی تھی، مجلس ہوتی تھی۔ ایک بار محرم کا چاند نمودار ہوا، اس سے پہلے ہی اس کی جوان بیٹی مر گئی، وہ نابینا کہ جب کانوں میں یہ آواز پہنچی کہ محرم کا چاند ہو گیا ہے، ایک مرتبہ دل میں حسین کا خیال کیا، کربلا کا خیال کیا، اور جب آقا آقا حسین کیا اس سال ہمارے گھر نہ آؤ گے؟ میں
میری ایک ہی جوان بیٹی تھی، وہ بھی اس سال اس کا بھی انتقال ہو گیا. ابھی یہ دل میں دعا کر رہی تھی کہ دق الباب ہوا، یہ چلی دیوار پکڑتی ہوئی جب دروازے پہ آئی اور اس کے بعد اندازے سے دروازہ کھولا تو کسی بیوی نے ایک مرتبہ کہا تم کیوں روتی ہو؟ ہم تمہاری عزا کے انتظام کے لیے آئے، ہم تمہارے حسین کی عزا کے لیے انتظام کے لیے آئے ہیں، ہم فرش بچھائیں گے. یہ بہت خوش ہوئی، کہا اندر آئیے. عزا خانے میں بی آئی، اپنے ہاتھ سے فرش کیا، خود چل کے گئی، جا کے ایک ایک بیوی کو محلے سے بلایا، کہا چلو حسین کی مجلس ہونے والی ہے. ان عورتوں نے یہ پوچھا، ان مومنات نے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ اس کی جوان بیٹی ہر سال انتظام کرتی تھی، اس سال اس کا انتقال ہو گیا ہے، آپ کون ہیں؟ کہا یہ نہ پوچھو ہم کون ہیں، بس یہ سمجھ لو کہ اس سال اس کی مجلس ویسے ہی ہوں گی. لہذا مومنات آئی، مجلس ہوئی، اس سال سب سے زیادہ گریہ ہوا، سب رو کے چپ ہو گئی، اپنے اپنے گھروں میں چلی گئی. لیکن وہ بیوی جو انتظام کر رہی تھی وہ آخر تک روتی رہی. اس کو بڑی حیرت ہوئی. یہ مومنہ آگے بڑھی، اس کے بعد کہا اے مقدرات عصمت و طہارت، آپ یہ بتائیے کہ سب تو چلے گئے رو کے، آپ ابھی تک کیوں رو رہی ہیں؟ کہ اس کی وجہ نہ پوچھو، اب ہمارے بھی جانے کا وقت آ گیا ہے، ہم تمہارے گھر سے جا رہے ہیں. خدا حافظ کر کے گئی. اگلے دن آنے کا وعدہ کیا، مجلس کے وقت دوبارہ آئی، فرش عزا کو صحیح کیا اور اس کے بعد پھر دوسرے دن بھی مجلس ہوئی، یہاں تک کہ 9 دن گزر گئے. اب روز عاشورہ نمودار ہوا. کہا کہ 9 محرم کو کہہ کے گئی تھی کہ کل عاشورہ ہے، کل عاشورہ ہے، کل کی مجلس تم دن میں کرنا. اس نے کہا جیسا آپ کہیے. سب مومنات سے کہہ دیا گیا. ایک مرتبہ روز عاشورہ نمودار ہوا. وہ بیوی آئی، کبھی رو رہی ہے، کبھی جو ہے گریہ کر رہی ہے، اور تمام مومنات گریہ کر رہی ہیں. یہاں تک کہ گریہ کرتے کرتے ایک مرتبہ کچھ لمحوں کے لیے وہ وہاں سے روپوش ہو گئی. سب نے ادھر ادھر دیکھا، کہاں گئی نظر نہیں آتی. تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ آئی، پھر آ کر گریہ کرنا شروع کر دیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ چلی گئی، پھر آئی. پورے عاشورہ تک، عصر عاشورہ تک یہی ہوتا رہا. جب شام غریبہ آئی اور وہ بیوی ایک حجرے کے کونے میں گریہ کر رہی تھی کہ ایک مرتبہ صاحب خانہ نے کہا کیا آپ کو حسین کا واسطہ ہے؟ آپ یہ بتائیے کہ آپ کون ہیں؟ ارے ایسا گریہ آج تک کسی نے نہیں کیا. ایک مرتبہ کہا کہ تم نے ہم کو نہیں پہچانا، ہم حسین کی دکھیاری ماں ہیں. جیسے محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، ہم جنت چھوڑ دیتے ہیں ایک مجلس سے دوسری مجلس میں، دوسری مجلس سے تیسری مجلس میں. لعن اللہ من قتلتک ولعن اللہ من ظلمتک ولعن اللہ من ظالمک.